فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلا آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سائے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے اکیلا ہونے کو بتلایا، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو بتلایا، اپنے ستار العیوب ہونے کو بتلایا، اپنے غفار الذنوب ہونے کو بتلایا، بلکہ یہاں تک بتلا دیا کہ قلم میرے ہاتھ ہے، تقدیر میرے ہاتھ ہے، جو تقدیر میں نے لکھی ہے اس سے میں مکرنے والا نہیں ہوں، لیکن اے میرے بندو اگر تم اپنی زندگیوں میں نافرمانی کرتے رہے ماں باپ کی یا اللہ اس کے رسول کی، تو تمہارے لیے موقع ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ یہ لفظ تو بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، تو اللہ پاک بھی موقع دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو سنوار لو، سدھار لو، نہ جانے تمہارے لیے تمہارا موت کا فرشتہ تمہارے پاس کب آئے اور تمہاری روح کب قبض کر لی جائے۔ تمہارا تو ٹائم مقرر ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کب جاؤ گے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کب اٹھانا ہے۔ کیوں؟ ملک الموت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ساری دنیا، ہم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ فریب دینے کے لیے چاہے کسی کیٹیگری کے لوگ ہوں ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، تو حضرت عزرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی طاقت دی ہے کہ ساری دنیا کو میں اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، ساری دنیا کو میں اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ جب اس ہتھیلی سے جتنی کنکریوں کو نکال کر زمین پر ڈالتا ہوں، ایک روایت میں کہ جتنی کاڑیوں کو نکال کر زمین پر ڈالتا ہوں وہ سب کے سب مر جائیں گے، یعنی ملک الموت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ جائے گا اور روح قبض کر لے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ پاک کے نظام میں بنائے ہوئی تقدیر میں خلاف نہیں دیکھا۔ جس بندے کا جو وقت اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھ سے ایسا ہی کام لیا ہے کہ میں نام لے کر اس کی کنکری نہیں اٹھاتا، بلکہ بس ان کنکریوں کو اٹھاتا ہوں، زمین پر ڈال دیتا ہوں، جن کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت مبارکہ پر ہم نے بارہا سنا، لیکن میں نے آپ سے یہ بھی التجا کی کہ
کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جتنی آیات مبارکہ کو بیان فرمایا ہے، کوئی آیت مبارکہ بے مقصد بے معنی نازل نہیں ہوئی۔ ہر آیت کے نزول ہونے کا ایک مقصد ہے، جس کو مفسرین بتلاتے ہیں شان نزول۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تب سورہ رحمان میں اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ لوگوں تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارے احوال سے باخبر ہے۔ ہم گناہ کر کے اپنے ماں باپ سے پردہ کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، دنیا کے ہر وہ شخص چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے، چاہے تم ساتھ زمین اندر جا کر گناہ کریں یا کہیں اور جا کر گناہ کریں، وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسی طرح سمجھنے کے لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک شخص آیا جو کہ گنہگار تھا، شرابی تھا، زانی تھا، سب کچھ تھا۔ وہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کر لوں گا، میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، میں مومن تو بن جاؤں گا، لیکن جو میری عادتیں ہیں، جو میری فطرت ہے، جو میرا کیریکٹر بنا ہوا ہے، جو میری زندگی گزر رہی ہے، ان تمام چیزوں کو میں ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں مجبور ہوں، کیونکہ اس کا عادی ہوں، اس کا عادی ہوں، میں ایک وقت میں ساری چیزوں کو ختم نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے نصیحت کریں۔ اب دیکھیے، اگر مجھے سے نادان کے پاس آ کر کہتے تو ہم اس کو مارنے لگ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار سے کہہ رہا ہے، سرکار کے غلاموں سے نہیں، خود سرکار سے کہہ رہا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اتنے گناہوں کو ایک وقت میں نہیں چھوڑ سکتا، پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے نصیحت بھی کیجیے۔ جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بول بالا فرمایا، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تبلیغ سے مراد یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کا بھی ابھی بھی دہرا دیتا ہوں، کیونکہ تبلیغ کا جب بھی لفظ آتا ہے تو ذہن کھول دوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ایسی تھی کہ نہ کھانے کی فکر تھی، نہ پینے کی فکر تھی، نہ سونے کی فکر تھی، نہ جگہ کی فکر تھی۔ کبھی آپ نے توشہ اپنے ساتھ نہیں لے گیا، کبھی کھانا ساتھ نہیں لے گیا، کبھی بستر سر پر اٹھا کر نہیں لے چلے۔ یہ تبلیغ ہمارے نبی کی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ظلم و ستم ڈھائے جانے کے بعد بھی کبھی کسی کو اسلام میں داخل کیا تو کنڈیشن نہیں رکھا، شرط نہیں لگائی، لیکن یہ شخص گنہگار آ کر اللہ کے رسول پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، میں ایک وقت میں پورے گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے، جو خدا نے تقدیر لکھی اس تقدیر کو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پڑھا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا نا، مختار کل صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں نہیں، بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں نے اپنے بندوں کی تقدیر لکھی ہے، اگر اس میں کمی یا زیادتی کرنا ہے تو اختیار آپ کو حاصل ہے، اختیار آپ کو حاصل ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ ہم گناہ گاروں کو ہمارے نبی نے کیسے یاد فرمایا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ مختار کل بنائے گئے ہو، تقدیر میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا، اس میں رد و بدل کرنا، چینجز کرنا، یہ آپ کو رائٹس حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، پاور دیا گیا۔ تو چاہتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کی شہادت کو نہیں بچا سکتے تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کارزار میں اترنا پڑا۔ کیا میرے آقا اس کو نہیں بدلا سکتے تھے؟ بدل سکتے تھے، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ خدا کا جو نظام ہے وہ نظام برقرار رہے گا، میری آل کے لیے وہی نظام برقرار رہے گا۔ لیکن جہاں میری امت کا معاملہ ہے، میں میری امت سے محبت کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اگر یہ حسنین کریمین کی شہادت نہ ہو تو پھر میری امت تک اسلام نہیں پہنچ سکتا، میری امت کو قرآن نہیں ملتا۔ اسی لیے حسنین کریمین کی شہادت کو میرے نبی نے نہیں بدلا، بلکہ ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر پڑھ رہے تھے، دیکھا، اچھا تم چاہتے ہو کہ ایک کنڈیشن کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے پاور دیا تھا نا۔ کہا جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے سو کر لو، مگر جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ وہ شخص کیا کیا؟ اسلام قبول کیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر، دست حق پرست پر۔ اب شراب کا عادی ہے، شام کا وقت ہوا، نشہ کی طلب ہوئی، شراب پینے کے لیے چلا گیا۔ جیسے شراب خانے پر پہنچتا ہے، قدم رکھتا ہے، فوراً سے خیال آ جاتا ہے اب تو میں شراب پی لوں گا، رات تو میری مست گزر جائے گی، لیکن جب کل صبح نبی کی بارگاہ میں پہنچوں تو کیا جواب دو؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نبی نے شراب پینے کی تو اجازت دی، تو اس کا مطلب شراب کو حلال نہیں کیا میرے نبی نے؟ شرط کیا رکھی؟ جھوٹ نہ بولنا۔ اگر آپ اور ہم کسی کو نصیحت کریں، کنڈیشن رکھیں جھوٹ نہ بولنا، تو جھوٹ بھی ایسے بنا کر بولے گا کہ وہ جھوٹ بھی ہمیں اس کی سچ نظر آئے گی۔ قسم بھی کھا لے گا، ماں کی بھی قسم کھائے گا، باپ کی قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھائے گا، اور اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کی بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، قسم کھانے والوں کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ وہ پیارے آقا تھے، جانتے تھے اگر کوئی جھوٹا جھوٹ کہتا تو بھی اس کی سچائی کو اس کی جھوٹ پر صادق کر دیتے، کہ وہ شرمندہ ہو کر یہ اقرار کر لیتا کہ ہاں میں نے یا رسول اللہ آپ سے جھوٹ کہا تھا، تو سرکار کی نظر تھی۔ اب اس طرح ہوتے ہوتے ایک دن شراب خانے کی طرف گیا، سوچا کہ صبح نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے جواب دوں، واپس آ گیا۔ پھر زنا کا عادی تھا، زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا، چلا چلا چلا، زنا کے مقام پر پہنچتے ہی پھر اپنے قدموں کو روک لیا۔ فوراً سے خیال آ گیا کہ اب میں زنا اگر کر لوں، کل صبح نبی کی بارگاہ مجھے حاضری دینا ہے، جب نبی پوچھیں گے بتا رات تو نے کہاں گزاری، رات کا یہ وقت تو نے کہاں گزارا، تو جھوٹ تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ جھوٹ کہنے سے مجھے منع کیا گیا۔ تو ایک ایک کر کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کامل مومن بنا دیا، یعنی ہر برائی اس کی دور ہوتی چلی گئی۔ شرط کیا رکھا تھا؟ میں سارے گناہوں کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کام سے نہیں روکا، کہا ٹھیک ہے کر لے، لیکن جب میرے پاس آنا تو سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس طرح کامل مومن بن گیا، بالآخر وہ صحابی کے درجے کو بھی پہنچ گئے، بالآخر وہ صحابی کے درجے کو پہنچ گئے، کیونکہ کامل مومن بن چکا تھا۔ تو قرآن اس لیے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں نہیں بتلایا گیا؟ جھوٹ نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چاہے گھر کے معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، فرینڈ سرکل کے معاملات ہوں، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، حق گوئی کر سکتے ہیں تو اپنی زبان سے حق کہیں، ورنہ خاموش رہیں۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من القتل،
غیبت کرنا قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. قتل کرنے پر اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا غیبت کرنے پر. کیوں کہا پیارے آقا نے؟ بلکہ اتنا ہی نہیں، جب معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کی سیر کر کے آ رہے تھے، عجائبات میں یہ منظر آپ نے دیکھا. کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور سڑا ہوا گلا ہوا جس کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں. تو تازہ ترین گوشت چھوڑ کر وہ سڑا گلا کیڑے نکلنے والی چیز کو کھا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ماجرا کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اس طرح کی جو حرکت کر رہے ہیں، جن کے سامنے ایک تر و تازہ چیز رکھی ہوئی ہے، بجائے اس کے یہ لوگ سڑا گلا ہوا کیڑے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے وہ کھا رہے ہیں. تو کیوں پوچھا نبی نے؟ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، لیکن ہم جیسے نادانوں کو بتانا تھا. تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے. اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے، اسی لیے تر و تازہ گوشت سامنے رکھا ہونے کے باوجود بھی، ان کے مقدر میں نہیں ہے، ان کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر تازہ گوشت لے کر کھائیں، تازی چیز کھائیں. بلکہ ان کی قسمت میں ہے کہ تازہ ترین چیز رکھتے ہوئے سڑی ہوئی گلی ہوئی جس کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہوں وہ چیز کھانا ان کے مقدر ہے. اللہ اکبر. سوچئے کیسے کیسے واقعات. قرآن نے اسی لیے تو بارہا کہا سورہ رحمان نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ارے اللہ پاک نے کیوں فرمایا اس کو؟ قرآن مقدس میں آپ کو ہر وہ چیز کے ذریعے آگاہ کر رہا اللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیجئے دیگر انبیاء علیہ السلام اجمعین کی امتوں کو جب ان کی بایوگرافی پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی اگر کرتے تو ان پر اللہ کا قہر نازل ہوتا، اللہ کا عذاب نازل ہوتا. کبھی زمین سے جھٹکوں کے ذریعے، کبھی آسمان سے طوفانی بارش کے ذریعے، کبھی ہواؤں کے جھونکے سے، یہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا. مگر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا رحم و کرم کیوں ہو رہا ہے ہم پر؟ یہ ہماری چند نمازوں کی وجہ سے. کیا ہمارے چند روزے یعنی رمضان کے آنے پر روزے رکھنے کی بدولت؟ نہیں. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر انور کو جھکا کر زار و خطار رو رہے ہیں. کیوں؟ کس لیے رویا؟ کیا حسین کی شہادت کا منظر آپ کے سامنے تھا؟ کیا امام حسن کو زہر جو دیا گیا وہ آپ کے سامنے آیا؟ کیا وہ غم تھا؟ نہیں. چونکہ حسن کریمین کی شہادت کا جو معاملہ ہے اللہ پاک نے طے فرمایا، نبی نے اس کو قبول فرمایا، اپنی سینے سے لگایا، خوشی بخوشی سینے سے لگایا. کیوں؟ فرمایا تھا نبی نے، حسنین مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو ان کے لیے تو چیز تھی، لیکن پھر کیوں رو رہے تھے؟ تو بتایا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، مولا آج مجھے اتنی تعظیم کی جا رہی ہے، اتنی عزت دی جا رہی ہے، پہلے تو فرش سے عرش پر بلوایا، عرش کا دلہا بنایا گیا، جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتا ہوا آیا، انبیاء علیہ السلام اجمعین میرا استقبال کرتے رہے. پھر جب عرش اعلیٰ پر پہنچا، مولا تیری ندا آتی ہے، اے حبیب
میرے عرش پر اپنے نالین سمیت آئیے۔ پھر جس عرش پر میں نے چڑھا مولا، اس عرش کو فرشتے ملائکہ اپنے کاندھوں پر تھامے ہوئے ہیں، اتنی تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے۔ الہ العالمین، کل قیامت کے دن اگر میری امت کے لوگ گنہگار ہوں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آج مجھے اتنی تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے، مجھے اتنا پاور دیا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے۔ الہ العالمین، قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے حبیب مایوس نہ ہونا، اپنے سر انور کو اٹھائیے، اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بار کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے صحابہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ مانگا تو ہم گنہگاروں کے لیے۔ فرمایا، مولا میں میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں، میں میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنے بڑے زام تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹیں گے، کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے جس وقت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ظاہری اعتبار سے، اس وقت آپ کی زبان مبارکہ پر الفاظ جاری تھے، ربی حبل امتی، ربی حبل امتی۔ نبوت کا تاج پہنایا گیا، تب بھی آپ کی زبان اقدس سے الفاظ جاری تھے، ربی حبل امتی، ربی حبل امتی۔ مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ اب عرش اعلیٰ پر ہیں، تب بھی رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ اب بتائیے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اگر ہوتے چلے جائیں گے تو پھر میدان محشر میں کیا دیکھو گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس نبی نے ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگی، اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ایمان والو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک نے معراج کی رات تمہیں دی، میں نے کہہ رہا ہوں قرآن کے الفاظ، برات کی رات تمہیں دی، کیوں؟ تاکہ تم توبہ و استغفار کر لو، تائب ہو جاؤ، توبۃ النصوحہ کر لو، اللہ پاک سے مغفرت طلب کر لو۔ جس طرح کسی چیز کو حاصل کرنا ہو اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہو، اسی طرح خدا کی جنت حاصل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش آؤ، خدا سے مغفرت طلب کرو۔ اگر اب بھی نہ سنبھلیں تو پھر وہی کہنا پڑے گا کہ لوگوں، موت کا وقت متعین ہے، ہم نہیں جانتے کب ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ہم نہیں جانتے کب ہے۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، سفلی عامل کوئی ہو، یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں وقت فلاں شخص مرے گا۔ اسی لیے جیسے شب برات کی رات میں بتلایا تھا کہ بڑے سے بڑے گنہگار کی معافی نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ اگر مغفرت طلب کر لے تو معافی ہے، لیکن سفلی عاملوں کی معافی نہیں ہے، بازاری عاملوں کی معافی نہیں ہے، ان کے پاس جانے والوں کی معافی نہیں۔ کیوں؟ جب اللہ پاک کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے اور تم وہاں جا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ دینے کے لیے بلا رہا ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں، ان سفلی عاملوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رات کے 12 بجے بلائے چلے جاتے ہیں، جو چاہے جو منگائے وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی اگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو یہ سب ہونے کے بعد جب میدان محشر برپا ہوں گا نا،
گناہگاروں کو ایک ساتھ جب کھڑا کیا جائے گا، فرشتے جہنم کے آئیں گے اور جہنم کے منہ پر کھڑا کریں گے، اس کے بعد کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دنیا میں تو اپنے ماں باپ سے چھپایا، اپنی بھائی بہنوں سے چھپایا، اپنے خاندان والوں سے چھپایا، اب بتا تیری زندگی یہ ہے، تیرے اعمال یہ ہے، اب بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ کیا تیرے پاس نماز کا وقت نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا؟ کیا تیرے پاس علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت نہیں تھا؟ رات بھر موبائل چاٹنگ میں لگا رہتا تھا، رات بھر انٹرنیٹ کی چاٹنگ میں لگا رہتا تھا، بتا کہ تجھے نماز فجر پڑھنے کا وقت نہیں تھا؟ جب کیا جواب دو گے؟ کہتا ہوں تو سن کر غصہ آتا ہے کہ مولانا ہر وقت کچھ نہ کچھ باتیں لا کر ہم پر طنز کرتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے دنیا میں جتنی چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب نعمت ہے، خود اپنے آپ پر دیکھ لے۔ جب پیدا ہوئے اس وقت کیا حال تھا بتائیے؟ سوائے رونے کے کچھ آتا تھا؟ چلے ہمارا شعور نہیں ہے، لیکن جو صاحب اولاد ہے، جن کے گھر بچے پیدا ہوئے ہیں، دیکھا ہے نا، سوائے رونے کے کچھ کہتے ہیں وہ؟ ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، ابا جان مجھے پیاس لگ رہی ہے، ارے 3-4 سال تک کچھ نہیں کہتا سوائے رونے کے۔ تو سوچئے اس وقت سے اب تک تمہیں کیسے اللہ نے نوازا، اور ماں کے پیٹ میں رکھ کر بھی تمہیں غذا دی، یہ نعمت سے کم ہے؟ ابھی کون سی نعمت چاہیے؟ ارے یہ بلڈنگیں نعمت نہیں ہوتی، یہ دھن دولت زیور جمع کرنا یہ نعمت نہیں، یہ بینک بیلنس جمع کرنا یہ نعمت نہیں، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ماں کے شکم میں رکھ کر اللہ نے تمہیں روزی دی۔ جب دنیا میں جنم دیا گیا، پیدا ہوئے، تو 2-3 سال تک تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں، اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ پر میں طاقت دی، آہستہ آہستہ تمہاری زبان میں طاقت دی۔ اب کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لوگوں رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، یہ موقع جو مل رہے ہیں اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ نے حیات دی، زندگی دی، رمضان تک اگر پہنچا دے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ رمضان المبارک کی قدر دانی کرے۔ آج تک جیسے بھی ہم نے گزارا ہے، لیکن آنے والے ماہ سیام کی قدر کر لیں، نہ جانے یہ رمضان ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو جائے۔ کیوں؟ شب برات کی رات، سال بھر کے اعمال تقسیم ہو چکے ہیں، اب کون کب جانے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جانے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لیں، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ خود کی نماز پڑھی جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے پر مغفرت کی دعا پڑھی جائے، اپنی عاقبت کو سنوار لیں اس سے پہلے کہ تمہارے ہی دوست احباب، تمہارے ہی باپ چچا خالو ماموں اپنے ہاتھوں سے تم پر مٹی ڈال دیں۔ اپنی عاقبت کو سنوار لیں، آخرت کو سنوار لیں۔ اعمال صالحہ ہیں تو دنیا کی کوئی نقصان دینے والی چیز ہم کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اعمال صالحہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے جو اعمال صالحہ ہم نے کیا تو نہ کفن میں اندھیرا ہے نہ قبر میں اندھیرا ہے۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ہمارے اعمال صالحہ ہوں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، تو میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ کیے جائیں تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔